لائیں گے جناب مرزا احمد خورشید بیگ صاحب، سیکرٹری انٹرنیشنل افیئرس۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائی تھوڑا ایک بندہ تو سائڈ پہ ہو جائے بولنے کا مسئلہ تھا بھائی، انڈر پریشر کرتے انتظار کر کے لیکن میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور عنوان سے شروع کرتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کا لفظ آپ نے زیادہ نہیں سنا، چونکہ اختصار کا کہا گیا ہے تو ٹو دی پوائنٹ ہی رہوں گا، اور چونکہ 6 ہائبرڈ وار کا نالج بیسڈ ہے، 5ویں ہائبرڈ وار تک تو یہ سارا کچھ چلتا تھا، تجربہ مشاہدہ، 6ٹی میں اس کی گنجائش نہیں، اس کی ویلیو 0 ہے۔ یہ نالج بیسڈ جنگ ہے، اور جب تک ہمیں پیٹنٹ نالج نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور یہ ریشنل لیول پہ ہمیں سچی باتیں بتانی ہے نوجوانوں کو، اور یہی مقصد ہے، ہمیں بامقصد رہنا ہے، بعمل رہنا ہے۔ اور علم جو ہے کوئی انفارمیشن کا نام تو نہیں ہے، علم انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، اور اس کو آگے آپریشنلائز کرنے کا نام ہے عمل کی دنیا میں۔ تو سامعین میں بڑا مشکور ہوں آپ کا ہمیں سننے کے لیے آئے، اس طرح کی میں 10 باتیں کر سکتا ہوں، تعریفیں کر سکتا ہوں، سب کے نام لے سکتا ہوں، لیکن جنہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، آج مجھے ان کو پہلی دفعہ سننے کا موقع ملا۔ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا، اندازہ پھر میں کہہ کر روانی میں، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا جب ہم بابا گرو نانک صاحب کے دربار پہ گئے تو ایک روحانی جو جیسے انہوں نے ان کو آواز آئی، مجھے آواز تو نہیں آئی، لیکن میں نے تھاٹ سینٹر کی بات کی، تو تھاٹ سینٹر جو ہے وہ الائن ہو تو روحوں کا روح سے بات ہو جاتی ہے۔ بڑی اچھی بات تھی رائے فیصل رشید بھٹی صاحب نے کہ انہوں نے لوگوں کو روزگار دلانے کے لیے محنت کی، خراج تحسین کی یہ مستحق ہیں۔ کسی کو بھی روزگار دلوا دینا بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک خاندان کا ایک بچہ اگر روزگار لگ جائے اس خاندان کا جو ہے نقشہ بدل جاتا ہے۔ پاورٹی ایلیویشن روزگار سے ہی ممکن ہے۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، میرا اس ٹائم آپ سے یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس کام میں ملامت تو آتی ہے، اور وہ آواز آپ کو درست آئی ہے، چونکہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جس پہ احسان کریں اس کی شر سے بچیں۔ شر سے بچنے کا یہ کہا گیا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اس کے تاثرات نہ دیکھیں۔ تو آپ کی نیت صاف ہے، آپ لگے ہوئے ہیں، اس میں ملامت آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں تو لب کھول کے پابند ثلاثہ ٹھہرا، تیری اور بات ہے تو صاحب میں ٹھہرا۔ اس کام میں ملامت آتی ہے، تو یہ ایک سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے دیکھیں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میاں عبد البھائی صاحب تشریف لائے ہیں، اور یہ جو حلف نامہ اٹھایا گیا ہے، آپ نے حلف اٹھایا عہدیداروں نے، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے یہ عظیم لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے والنٹیرلی، بغیر تنخواہ لیے،
یہ امن اور انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے آگاہی پیدا کریں گے، یہ امر بالمعروف کا کام کریں گے، اور یہ سردار لوگ ہیں۔ تنہا امن قائم نہیں کر سکتا، اس میں وہ اثرات نہیں ہو سکتے جس کو موقع مل جائے۔ میں یہاں جوش سے کتابیں پڑھانے نہیں آیا، جس بندے کو اپنی پہچان نہیں ہے وہ جاہل ہے، چاہے اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ہے۔ اور پہچان یہ دیکھیں کہ کنڈر گارڈن کی باتیں ہیں، کے جی لیول کی، کہ اللہ پاک نے جب روح پھونکی پتلے کے اندر، اس نے اپنے خواہش داخل کی ہیں۔ حضرت انسان کا جو ذل یائی ہے، اسے کیا اپنی پہچان کیوں نہیں ہے کہ اس کے اندر رب کے خواہش ہے؟ اور کیسے کسی کی کوئی بے توقعی کرے، اور رب نے اپنے خواہش اس میں رکھے ہوں، اور رب تو رحمان رحیم ہے۔ یہ دنیا جو ہے صرف اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے قائم ہے۔ فرشتے گھوڑے ٹکڑے کھڑے ہوئے ہیں، ہر چیز ادار کی گزری ہے، اور جو ہمارے اعمال ہیں جیسے ہیں، پتہ ہے آپ کو، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اپنا کلمان چاک کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جس کو خدمت کا موقع مل گیا، جس کو معاف کرنے کا موقع مل گیا، جس کو بردباری کا موقع مل گیا، جس کو صلہ رحمی کا موقع مل گیا، جس کو فرگیو کرنے کا موقع مل گیا، وہ اچھا رہے گا۔ جس نے بدلہ نہیں دیا اس نے اپنے پہ دینا۔ اور آسانیاں بانٹنے کی آپ نے بات کی، باسر علی باسر بھی کہتے تھے، اشفاق کا وہ کہتے تھے، ان کے جو بزرگ جہاں سے فیض لاتے تھے، بابا فضل شاہ نور والے آسانی بانٹنے والی بات کرتے تھے۔ تو آسانیوں کا یہ طریقہ ہے کہ آسانیاں دو گے، آسانیاں نہیں، وہ چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی جو آپ کو نہیں ہوگی۔ آپ اس مشن میں جو سننے کے لیے آئے ہیں وہ بھی خراج تحسین کی مستحق ہے۔ اللہ پاک کو قبول کرے، جو حلف نامہ اٹھا کے گئے ہیں رب ان کے بھی حال پہ رحم کرے، اور ان کو مزید اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں معاونت کرے، اور فیصل کے ساتھ جو کچھ مانگا ہو وہ مل جائے، فضل ہو جائے۔ بٹی صاحب، جو رب سے مانگا ہو وہ مل جائے تو فضل ہوتا ہے، شاہ جی جو بھی مانگے دیتے ہیں وہ کرم ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اوپر بات ہے، مانگا کیا نہ مانگا کیا تو سوچا بھی نہ ہو وہ بھی عطا کر دیتا ہے، رب کہتا ہوتی ہے۔ اور آپ کو اللہ پاک نے وہ عطا کر دی ہے، آپ جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا اندازہ نہیں ہے یہ کون شخصیت ہے، اور آپ کو پھر کیا گیا ہے اندازہ نہیں ہے، آپ کی ہماری رسموں میں ہے۔ آپ نے بالکل 1980 کی باتیں کی، لیکن رب تعالیٰ نے سارے لوگ اپنے پاس ہیں، اور رب کو اپنے اندر محسوس کریں، جس کے اندر آپ ارڑکتا ہو وہ کسی بھی ظلم نہیں کرتا، اور آپ کو عطا اللہ نے کر دی ہے۔ آپ کو میاں بھائی صاحب جیسے گھنٹوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے بھائیوں کی طرح، اور جو آپ نے چیز سوچی بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کو تحفے دے کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ نے یہ ہم کسی کام آ جائیں تو یہ آپ کا کرنا ہے، یہ اس نے ان خود سے غلط ان کا ٹھکری ہے، اور قوتیں مرکا وہ جو حکمت کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے سے گزرتی ہے، جو ہمارے ایک سیل کے اندر ہے، سارے معاملات اسی کے ہیں، اور وہ اس کو اون کریں گے، آپ کو اون کریں گے، وہاں کا بنانا۔ ماشاءاللہ مرزا صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔